This module is related to the challenges of globalization, number 2. And this challenge is related to the conflicts and poverty. اگر آپ کنفلکٹس اینڈ پاورٹی کے اوپر خیال کرتے ہیں اکنامک کنفلکٹس اور جو پاورٹی ہے وہ کس طرح کنیکٹڈ ہے ایک تو، اور کنفلکٹس کیا ارائز کرتے ہیں یا کس طرح ارائز کرتے ہیں، ایکچولی اٹ کمز تھرو دس آئیڈیا کہ جو ویک انکم کنٹریز ہوتی ہیں، جو اکنامکلی ویک کنٹریز ہوتی ہیں، جن کی گروتھ لو ہوتی ہے اور جن کی انکم بہت وولیٹائل ہوتی ہے، انسٹیبل ہوتی ہے، وہ ان کنٹریز میں زیادہ تر آپ کو کنفلکٹس نظر آئیں گے. ان میں بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کے ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں جو آپس میں وہ سیٹل نہیں کر پاتی یہ کنٹریز. ان کے انٹرنل کنفلکٹس بھی ہوتے ہیں اور ان کے ایکسٹرنل کنفلکٹس بھی ہوتے ہیں جو اکراس دا ورلڈ ہوتے ہیں. ایکچولی یو کے ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا ہے اس نے یہ چیز پروو کرنے کی کوشش کی ہے تھرو اسٹڈی کہ جن کنٹریز کی پر کیپٹا انکم $250 پر کیپٹا انکم جو ہے $250 ہے یا اس کے کلوز ہے، وہاں پہ جو پروبیبلٹی ہے کنفلکٹس کی وہ 15% یا اس سے زیادہ ہے. جبکہ اگر وہی پر کیپٹا انکم کسی کنٹری کی 5000 یا اس سے زیادہ ہے تو وہاں پہ کلوز ٹو 1% آپ کی پروبیبلٹی آف کنفلکٹ ہے. یعنی کنفلکٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کی پروبیبلٹی بہت لو ہے، اور جو لو انکم کنٹریز ہیں وہاں پہ پروبیبلٹی آف کنفلکٹ بہت ہائی ہے. اگر اس ساری سچویشن کو ہم دیکھیں، اور دوسری جو ورلڈ بینک نے ایک اسٹڈی کی تھی، اس اسٹڈی کے مطابق جو کنفلکٹس ہیں یا رسک آف سول وار ہے، دیٹ ہیپنس ڈیو ٹو 2 ریزنس. ایک تو یہ کہ آپ کی انکم لو ہے، اور سیکنڈلی آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ پرائمری کموڈیٹی بیس ہے اور جو کہ لو ویلیو ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہائی انکم کنٹریز ہوتی ہیں ان کے ریسورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر انپلائمنٹ لو ہوتی ہے، انکم لیول ہائی ہوتا ہے، ویجز زیادہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے لوگ کمیٹڈ ہوتے ہیں ود اکنامک سسٹم. دے آر ناٹ فری، اس لیے ان کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی ریبیلین ایکٹیویٹیز کو یا کسی کنفلکٹ کا پارٹ بنے. وہاں پہ اپرچونٹی کاسٹ آف جوائننگ کنفلکٹس اور ریبیلینس جو ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے، اپرچونٹی کاسٹ بہت ہائی ہوتی ہے، اس لیے لوگ بہت کم ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ پارٹ آف دا کنفلکٹس بنے. جیسے لوگ جلسے جلوس میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ جلسے جلوس میں جائیں اور اس کا پارٹ بنے. اور دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس بہت ایمپل فنڈ ہوتے ہیں، اس لیے وہ بڑے آرام سے مینج کر لیتی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو، اور کسی بھی کنفلکٹ کو جو ارائز کرتا ہے تو اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیتی ہے. اگر ہم لو انکم کنٹریز کو دیکھیں تو ان کی سچویشن بالکل ریورس ہو جاتی ہے. وہاں پہ چونکہ ریسورس شارٹیج ہوتی ہے تو ویشیس آف پاورٹی میں وہ پہلے سے گھوم رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے لو انکم جو ہے اور لو امپلائمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان امپلائمنٹ کو بہت زیادہ کر دیتی ہے. ان امپلائمنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس کام نہیں ہوتا یا ویجز بہت لو ہوتی ہیں، تو وہ ایک ایکسپلائٹیشن بائی سیلف ان کے اندر آ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. دوسرا ان کو جابس نہیں ملتی، تو پھر وہ اس قسم کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، کنفلکٹس ہیں، ریبیلین ایکٹیویٹیز ہیں یا کسی قسم کے پروسیشنز ہیں، اس کا بہت ایزیلی پارٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اپرچونٹی کاسٹ کوئی نہیں ہوتی، ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور ہے نہیں، اس لیے وہ سیدھے کے سیدھے جا کے ایسے پروسیشنز میں، ایسے جلوسوں میں، ایسے جلسوں میں شامل ہو جائیں گے جس میں کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے. کیونکہ پروٹیسٹ کرنے کا اگر وہ پے کرتے ہیں تو وہ بڑی نارمل پے کے اوپر بھی آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ادروائز ریچ اکانومیز میں ان کو بہت ہائی پے کرنا پڑتا ہے اگر لوگوں کو آپ انڈیوس کرتے ہیں کہ وہ آئیں کنفلکٹ کو جوائن کریں. دوسرا، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ریسورسز ایمپل نہیں ہوتے، اس لیے گورنمنٹ بھی وہاں پر بے بسی نظر آتی ہے. اس کے پاس بھی اتنے پولیس فورس یا اس کے پاس پراپرلی لا انفورسنگ ایجنسیز اتنی افیکٹو نہیں ہوتی، ایفیشینٹ نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ بھی افیکٹولی فنکشن نہیں کر سکتی. تو یہ ساری سچویشن جو ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے، پولیٹیکل اور سوشل کنفلکٹس جو ہے ان کو مزید پروپوگیٹ کرتی ہے، وہ بڑھتی جاتی ہیں. اب یہ ساری سچویشن ایک طرف ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف ان کنٹریز کی پرائمری پروڈکٹ بیس ایکسپورٹ ہوتی ہیں جو کہ لو ویلیو ہوتی ہیں، تو بیلنس آف پیمنٹ انٹرنلی تو اس طرح پرابلم آ رہے ہیں، ایکسٹرنلی یہ ہو رہا ہے کہ جو پرائمری کموڈیٹی بیس ایکسپورٹ ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، وہ ان کی بیلنس آف پیمنٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں بار بار. وہ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں یا تو ان کی ویلیو بہت لو ہے یا ان کا والیوم لو ہے. اگر وہ زیادہ والیوم میں ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لو ویلیو کو، تب بھی ان کی جو انکم ہوتی ہے یا فارن ریزروز ہوتا ہے وہ بہت لو رہتا ہے. وہ اتنا نہیں انکریز کرتا کہ وہ ایزیلی اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو سیٹل کر لیں، وہ ساری کی ساری امپورٹس کی پیمنٹ کر لیں. اب وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بیلنس آف پیمنٹ جب آؤٹ ہوتا ہے یا ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے کنٹریز کے ساتھ کنفلکٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، انہیں ڈفرنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ہیلپ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب اس سارے سینیریو میں ان کی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کی ویلیو بھی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے یا فلکچویٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی ڈیپینڈنس جو ہے فائنانس کے لیے خاص طور پر یا تو ڈیولپڈ کنٹریز کے اوپر یا
ایسے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں انٹرنیشنل ان کے اوپر چلی جاتی ہے اور پھر وہ ان کے ساتھ بھی کنفلکٹس میں آ جاتے ہیں. جیسے اگر آپ کہیں کہ ایک کنٹری آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے ہیلپ لینے کے لیے تو پھر آئی ایم ایف اپنی جب ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتاتا ہے کہ آپ کو یہ فالو کرنا پڑے گا تو وہ کنٹریز کے لیے بعض اوقات ان کی پریورٹی سے ڈیویٹ کر جاتا ہے تو وہاں پہ وہ پرابلمٹک سچویشن میں آ جاتے ہیں تو پھر ایک کنفلکٹ رائز کر جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے کنفلکٹس جو ہوتے ہیں یہ سچویشنز کو پرابلمٹک کر دیتے ہیں. تو اس لیے پاورٹی اور کنفلکٹس جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اب اگر آپ ایگزامپل میں دیکھیں یہ ڈائیگرام آپ کو بتائے گی کہ کس طرح سول وارز ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کر گئی ہے اوور دا ٹائم. اسپیسیفکلی دس ایریا شوز فرام 1946 ٹو اراؤنڈ 1970 کہ جہاں پر سول کنفلکٹس کم تھے لیکن ایکسپینڈ کرنا شروع ہو گئے. اور دس ایریا اسپیسیفکلی شوز کہ جب سول کنفلکٹس جو ہے بہت زیادہ انکریز کر گئے اور یہ کنسسٹنٹلی رائز کر رہے ہیں یا تقریباً ایک ہائی لیول کے اوپر مینٹین ہو رہے ہیں. جبکہ یہ سول کنفلکٹس جو ہیں یہ ہیں فارن اسٹیٹ کے ساتھ ان کی انٹرونشن کے ساتھ, اس میں بھی آپ دیکھیں چینج آ رہی ہے, انکریز ہو رہے ہیں. پہلے بہت کم تھے, شروع میں تھے ہی نہیں, تو یہاں پہ بالکل بھی نہیں تھے, لیکن اس کے بعد یہ ایمرج کر گئے, یہ گرو ہونا شروع ہو گئے. اور اب جو اگر کرنٹ پیریڈ میں دیکھیں تو ان کا ریشو بہت بڑھ گئی ہے. آن دا ادر سائڈ جو امپیریلزم کے کنفلکٹس تھے وہ تو ویسے ہی اوور ہو گئے 70s کے بعد, لیکن جو کنفلکٹس تھے اسٹیٹس کے درمیان وہ شروع میں تھوڑے سے زیادہ تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ بہت ٹیپر آف ہو گئے ہیں, سلو ہو گئے ہیں, کم ہو گئے ہیں, تو وہ وائپ آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اب وہ جو ایسوسیشنز ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں کنٹریز کے آپس میں وہ اس قسم کے کنفلکٹس کو ہینڈل کر سکتی ہیں. اگر ہم ایکسپورٹ کنسنٹریشن دیکھیں جیسے کہ ابھی پرائمری ایکسپورٹ کے اوپر فوکس ہوتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا, تو ڈیولپنگ کنٹریز میں ایکسپورٹ کنسنٹریشن جو ہوتی ہے نا ریشو وہ بہت ہائی ہوتی ہے. یہ لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ہیں جن کی اگر آپ ایکسپورٹ کنسنٹریشن دیکھیں تو بہت ہائی ہے, یعنی ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن ہی نہیں ہو رہی. ڈائیورسفیکیشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگی, وہ پرائمری پروڈکٹ ہی کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے اور وہ لو ویلیو ہویں گے اوور دا ٹائم, ان کی ویلیو میں زیادہ رائز نہیں آ رہا, اس کی وجہ سے ان کی جو ارننگ ہو رہی ہے ان کنٹریز کی وہ بھی زیادہ ان کی نہیں ہو رہی, یعنی اس میں کوئی ریمارکیبل چینج نہیں آ رہی جو کہ ان کو ایکسٹرنل اینڈ کے اوپر یا انٹرنیشنل اینڈ کے اوپر کوئی ایج دے دے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کنفلکٹس انٹرنل ہوتے ہیں اور جب ایکسٹرنل بارڈر کے اوپر بھی آپ کو یہ ایشو آ رہے ہوں گے تو پھر کنفلکٹس جو ہے ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں, انٹرنل کنفلکٹس بھی آ جاتے ہیں اور ایکسٹرنل کنفلکٹس, اور ان دونوں کو پھر مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ اس سچویشن میں دیکھیں 2009 کی یہ انفارمیشن ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی ہے کہ کنٹریز جو ہے لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ان کا جو ایکسپورٹ ریونیو ڈکلائن کیا ہے وہ 27% تک ڈکلائن کیا ہے, اور ساری کی ساری ڈیولپنگ کنٹریز کا 23 ہے, تو اس کا مطلب یہ ایوریج سے زیادہ ہے. اور میڈل ایسٹ اس میں کافی ہائی ہے, کیریبین جو ہے وہ سب سے ہائی ہے, لیکن اگر ایشیا کی کنٹریز دیکھیں تو ان کو ریلیٹیولی بہتر پوزیشن ہے. اور ڈیفینیٹلی اس میں ایشیا میں چونکہ چائنا بھی اور انڈیا بھی آ جاتا ہے اور وہ تھوڑا ڈیولپ کر رہے ہیں, ان کی پرفارمنس بہتر ہے, اس وجہ سے یہ لاس کمپنسیٹڈ ہے. اب اگر آپ کنفلکٹ وائز دیکھیں تو انسیڈنس آف کنفلکٹس جو ریکارڈ کیے گئے ڈفرینٹ اسٹڈیز میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 1992 اس میں کنفلکٹس بہت ہائی تھے لو انکم کنٹریز میں, اور وہ فردر ایسکیلیٹ کر گئے 2002 میں, لیکن 2012 میں ہاف ہو گئے, کافی زیادہ ریڈیوس ہوئے. جبکہ مڈل انکم کنٹریز جو ہیں آپ ان کا دیکھیں ان کے کنفلکٹس پہلے تھوڑے ریلیٹیولی کم تھے لیکن وہ مزید کم ہوئے 2002 میں, اور لیکن اس کے بعد پھر یہ انکریز کرنے شروع ہو گئے. یعنی مڈل انکم کنٹریز جو ہیں ان میں کنفلکٹس بڑھ رہے ہیں لیکن جو لو انکم کنٹریز ہیں ان میں کنفلکٹس کم ہو رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو لو انکم کنٹریز ہیں ان میں چونکہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہے ان کی سپورٹ آ جاتی ہے, سپورٹ میکینزم, تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کنفلکٹس جو ہے نا ان کو وہ پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ میکینزم پرووائڈ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے کہ ان کو ریزالو کر سکیں. اب اگر ہم ان کنٹریز کو دیکھیں جو ان کنفلکٹس یا پوسٹ کنفلکٹ سچویشن میں آ رہی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ تر کنٹریز جو ہیں, اگر آپ یہ ایریا دیکھیں, یہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی اور انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن ڈیولپمنٹ کی طرف سے جو رپورٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایریا شو کر رہا ہے فرجائل ہیں جو کنٹری, یہ جو بالکل وائلنٹ ہیں جہاں پہ وائلنس ہو رہا ہے, تو یہ سارے کے سارے ڈیولپ کنٹریز ہیں, پور کنٹریز ہیں, بلکہ یہ جو فرجائل ہیں اور وائلنس ہے یہ تو بہت پور کنٹریز ہیں. آپ دیکھیں اس میں کولمبیا بھی آ رہا ہے, اس کے بعد جو ساری چھوٹی چھوٹی کنٹریز آ رہی ہیں, جبکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے کنفلکٹس والی کنٹریز تو ان میں ملیشیا, فلپائنس بھی ہے, رشیا بھی انہوں نے شروع میں ڈالا, لیکن پھر آہستہ آہستہ میجر کنفلکٹس والی کنٹریز ہیں وہ یہ ہیں جہاں پر زیادہ کنفلکٹس ہے, جس میں عراق بھی ہے, لبنان, لیبیا, یہ ساری آئی ہیں. تو یہ ایکچولی آئی ڈی اے نے جو کنٹریز مینشن کی ہیں وہ اس لائن سے ابو ہیں اوپر کی طرف, اور جو نیچے کی طرف ہیں وہ مینشن کی تھی انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن ڈیولپمنٹ نے.
تو یہ اوور آل ہمیں یہ سچویشن بتا رہے ہیں کہ تقریباً دونوں کی طرف سے ایک جیسی ملتی جلتی کنٹریز ہیں. تھوڑی سی زیادہ کنٹریز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں IBRD نے جو کنفلکٹ اور پوسٹ کنفلکٹ والے ایریا میں. تو جنرلی اگر ہم ان ساری کنٹریز کو دیکھیں تو موسٹ آف دیز کنٹریز آر ڈیولپنگ کنٹریز, لو انکم کنٹریز. تو وہ کنفلکٹس کا شکار ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو, اپنی سوسائٹی کو پراپرلی سیٹسفائی کر سکیں اور پھر وہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں اچھا رول پلے کر سکیں یا ایک اچھی مارکیٹ کیپچر کر سکیں جس سے وہ ایک اچھا ریزنیبل اماؤنٹ آف فارن ریزرو جو ہے وہ جنریٹ کر سکیں اور اپنی پیمنٹس جو ہے ان کو بیلنس کو مینج کر سکیں, اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو. تو یہ ساری سچویشن جو ایکچولی کنفلکٹس اور پاورٹی کا جو انٹینسیفائی کرنے میں اپنا رول پلے کر رہی ہے.